اسباب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اسباب سے جو تاثیر ظاہر ہوتی ہے اس تاثیر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، لیکن اسباب اپنی تاثیر کو ظاہر کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ اسباب پورے کے پورے اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ ان اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ جیسے تمام اور اسباب ہیں، ایسے ہدایت کے لیے بھی اللہ نے سبب کے درجے میں انبیاء علیہ السلام کو دعوت کی محنت کو دے کر بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام نے دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو کھپایا اور اپنا سب کچھ لگایا، اور دعوت کی محنت میں جو کچھ حالات آئے اسے اللہ کے لیے برداشت کیا، اور جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو انبیاء پورا کرتے رہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اس وقت پر وہ چیز وجود میں آیا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے جن خوش نصیب اور سعید بندوں کے مقدر میں ہدایت تھی انہیں ہدایت دے دی۔ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے ان نبیوں کی امتوں میں جنہوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جو بد نصیب ہدایت سے محروم رہے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آئے اور اللہ نے انہیں عذاب دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے تو انبیاء کا سلسلہ تھا، انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجا، اس نبی نے آ کر ان کو سمجھایا، سمجھداروں کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے قبول کر لیا، باقی کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم۔ اللہ نے فرمایا نبی والی جو محنت ہے، دعوت کی محنت جو سبب ہے انسانوں کی ہدایت پہ آنے کا، اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈالی۔ جب دعوت کی محنت وجود میں آئے گی اور دعوت کی محنت صحیح ترتیب سے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، اور ہماری محنتوں پر اللہ تعالیٰ شانہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت کی راہیں کشادہ فرماوے گا۔ شرط یہ ہے کہ سبب وجود میں آئے، جیسے انسانوں کی زندگی کے لیے اور زندگی باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے کھیتی کا سبب اللہ نے بنایا۔ کھیتی ہوتی رہے گی، اللہ اپنی قدرت سے زمین سے غلہ اگاتا رہے گا، انسانوں کے کھانے کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ ایسے اور بہت سی حاجت ضرورتیں انسانوں کی ہے، اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ تو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے زیادہ ضروری ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے بغیر انسان نہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کی ابدی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اس ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی برکت سے دعوت کی اس عظیم محنت کا مکلف اس مسلمان کو بنایا۔ ہر فرد امت جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور جو اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دے رہا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی جان، اپنی مال، جو کچھ اللہ نے دنیا اور دنیا کے اسباب دیے ہیں اس مقصد کے لیے اس کو لگائے۔
جب یہ امت ہدایت کی اس دعوت کی محنت کو اختیار کرے گی، اللہ تعالیٰ شانہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما کر دنیا کی انسانوں کی ہدایت کی ضرورت کا انتظام خدا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ محنت ہم کریں اور محنت صحیح طریقے سے کریں، جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا اور جس طریقے پر اعمال بتایا اور اعمال کا طریقہ بتایا، ہم ان اعمال کو اس طریقے پر کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کا نور دیں گے، اور ہماری قربانی کے بقدر اللہ انسانوں میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ شرط یہ ہے دعوت کی عظیم محنت کو وجود میں لانا، نبی والی محنت کو وجود میں لانے کی فکر کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو محنت آپ نے زندہ فرمائی اور ہر فرد امت کو اس محنت میں مشغول فرمایا، اس محنت کو زندہ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ جیسے کھیتی، زمینداری، زمین پر محنت کرنا انسان کو مکلف اللہ نے بنایا، لیکن زمین سے غلے کو وجود میں لانا یہ اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا۔ ایسے تمام اسباب انسان اختیار کرتا ہے، نتیجہ اللہ لاتے ہیں۔ ایسے ہدایت کی محنت اور اس ہدایت کی محنت کے لیے جو قربانی اللہ کے یہاں مطلوب ہے، یہ قربانی جب ہم اور آپ اس قربانی کو دیں گے اور اللہ کے وہ قربانی قبول ہوگی تو آسمان سے دلوں پر ہدایت کا فیضان ہوگا، ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ دلوں میں اس کا فیض فرمائیں گے۔ ہاں، رات کو ایک آدمی خدا کا مجرم بن کے سویا ہوگا اور صبح کو اللہ کی طرف سے اس پر ہدایت کا فیضان ہوگا اور وہ میرے دوستو ایمان قبول کرے گا۔ صحابہ کی سیرت اور صحابہ کی زندگی اس کا ہمیں ہماری رہبری کر رہی ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں نے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم کسی حال میں بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، ہاں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ہدایت کے نور کو داخل کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی اسکیم بنا کر جانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے دل پر اللہ نے ہدایت کا فیضان فرمایا۔ ہاں، اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی نیت سے جانے والا انسان، میرے دوستو، اللہ نے جب اس کے دل پر ہدایت کا فیضان فرمایا تو میرے بھائیوں، وہ قتل کرنے جانے والا انسان وہاں سے ہدایت لے کر آیا۔ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت اللہ دے گا، ہمارے خاندانوں کو اللہ ہدایت، ہمیں بھی ہدایت اللہ دے گا جب ہم ہدایت کی محنت کو صحیح طریقے سے ہم کریں گے۔ یہ 4 اعمال اعمال نبوت ہیں۔ حضرت علیہ صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ اعمال جو دعوت کی محنت میں بتائے جا رہے ہیں، میں تو اسے اعمال نبوت سمجھتا ہوں۔ ہاں، دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم کے حلقے، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال ہیں، اعمال دعوت ہیں، جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں زندہ فرمایا اور ہر فرد امت کو اس میں مشغول فرمایا، جس کے نتیجے میں ایمان اور ایمانی نور صحابہ کے دلوں میں آتا چلا گیا، اور جتنا ایمانی نور دل میں آتا چلا گیا اتنا اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا، اور جتنا اللہ کے احکام زندگی میں زندہ ہوتے چلے گئے، اللہ کی مددیں صحابہ کے ساتھ ہوتی چلی گئی۔ اللہ کی مدد جو ہے میرے دوستو، یہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، دعوت کی محنت، نمرود کو دعوت دی، نمرود کی قوم کو دعوت دی، اپنی محنت آپ کرتے رہے
اور آپ نے جب محنت اپنی ذمہ داری پوری کی تو نمرود نے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اپنی میدوں سے اسکیمیں بنائی تھی ان کو اللہ نے فعل فرمایا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ہاں، وہی نمرود، جس نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اور مارنے کے لیے آگ جلائی تھی، ہاں، اور زبردست آگ جلائی گئی تھی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ فرشتوں نے آگے کہا ہم مدد کریں کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور آگ میں زبان کے آپ کے بول یہ ہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور بہت بہت بہترین میرا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے جو جس آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی تھی اللہ نے اس آگ کو حکم کیا۔ اصل اللہ کا حکم ہے، امر خداوندی ہے، اصل اسباب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے براہ راست حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا آگ سے، ہم نے کہا، اللہ بھائی فرما رہے ہیں، ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو میرے خلیل پر ٹھنڈی بن جا، اور ایسی ٹھنڈی بن سلامتی والی۔ ابھی زیادہ ٹھنڈی ہو تب بھی ہم پریشان ہو جائیں۔ ہاں، تو آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم اللہ نے دیا قید کے ساتھ کہ ٹھنڈی تو ہو جا، لیکن میرے خلیل کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی آگ۔ قرآن میں اس کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہاں، ایسے میرے دوستو، قوم موسیٰ کو اللہ نے دریا سے پار اللہ نے کیا، اور اسی دریا، اسی رستے میں جو رستہ اللہ نے بنایا، اس رستے میں فرعون کو خدا نے داخل کیا اور ہلاک کیا۔ راستہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، کیونکہ ایک راستے میں دو حکم ہے۔ حضرت موسیٰ ان کی قوم کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو پار کر، ان کو نجات دے، اور فرعون کی قوم کے لیے اسی دریا کو حکم ہے ان کو ہلاک کر۔ اسی راستے میں، ایک راستے سے موسیٰ اور ان کی قوم پار ہو رہی ہے، اور اسی راستے میں فرعون کا لشکر غرق ہو رہا ہے۔ ہاں، اصل اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ میرے بندے موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دے، اس نے راستے بنا دیے، اور اللہ نے اسی دریا سے کہا اب فرعون کی قوم کو غرق کر دے، مل جا، اور راستہ مل گیا۔ تو زندگی بننے اور بنانے کا معاملہ اسباب سے نہیں ہے، زندگی بننے بنانے کا معاملہ اللہ کی قدرت سے ہے، اور اللہ کی قدرت ان انسانوں کے موافق آتی ہے جو اللہ کے احکام والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، فرعون کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ کو حکومت نہیں دی، دنیا کے اسباب بھی دیے، سبب دیا ایک دعوت، ایمان کی محنت کرو اپنے قوم میں۔ ہاں، حضرت موسیٰ نے اپنے قوم میں ایمان کی محنت کی، اور قوم نے ایمان قبول کیا، اور پھر اللہ کے احکام آئے، نماز کے قائم کرنے کا حکم آیا انہیں کہ اب ایمان تم قبول کر رہے ہو اور اللہ کو اپنا رب مان رہے ہو، اب اللہ کا حکم پورا کرو، اور اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کرو اور نماز پڑھو۔ نماز قائم کی، ہر نبی کو نماز ملی ہے۔ ہاں، اور ہمارے نبی کو اللہ نے 5 نمازیں دی ہیں۔ یہ 5 نمازیں ایسے ہی نہیں دی ہیں اللہ نے یہ 5 نمازیں اس امت کو اس لیے دی ہیں کہ اس امت پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہاں، پوری انسانیت کی ہدایت کی محنت کی، اس کو اللہ نے، پوری دنیا کو اللہ نے، زمین کو خدا نے مسجد بنایا، اور پوری زمین کو اللہ نے، میرے دوستو،
طہارت اور پاکی حاصل کرنے کا آلہ بنایا، اور تیمم کے لیے پوری زمین کو خدا نے پاک بنایا کہ میرے بندے دنیا کے کسی خطے میں بھی میری مدد کے محتاج ہوں تو نماز کے ذریعے میری مدد کو حاصل کر لیں۔ 5 نمازیں کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دی ہے۔ کوئی ہے دنیا کا بڑا بادشاہ تو جو اپنی رعیت کو 5 مرتبہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے؟ وہاں تو اجازت مانگنی پڑتی ہے دربار میں حاضری کی، اور یہاں اللہ نے اپنے دربار کو وقف کیا کہ اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہوگا انسان کا۔ میرا گھر ہے اور میرا گھر 24 گھنٹے کھلا رہے گا، اور میرے بندوں کو میرے گھر میں اور میرے دربار میں آنے کی ہر وقت اجازت ہے۔ جب آئے اور ہم سے مانگے ہم دیں گے۔ نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ضرورتوں میں اللہ سے ضرورتیں پوری کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز دی۔ 5 وقت کی نماز تو فرض کی، اور 5 وقت کی نماز کے علاوہ 24 گھنٹے میں جتنی نماز تمہیں نفل پڑھنی ہو پڑھو اور اللہ سے لو۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا ایمان بنایا اور اپنے صحابہ کی نماز بنوائی محنت کر کے۔ ایمان وہ جو اللہ کو منظور، اللہ کے یہاں مطلوب ہے، وہ ایمان صحابہ نے محنت کر کے بنایا۔ ایمان بالغیب، آنکھوں دیکھی پر تو جانور بھی چلتا ہے، جانور بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، چارہ تو وہیں جاتا ہے، اور ڈنڈا دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ آنکھوں دیکھی کا نام ایمان نہیں ہے۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ان آنکھوں دیکھی کا انکار، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے جو خبریں دی ہیں ان خبروں پر یقین کرنا، ہاں ان پر یقین کر کے زندگی کی بنیاد کو اٹھانا۔ خبر اور نظر یہ دونوں ساتھ چل رہی ہیں۔ صحابہ کے سامنے دونوں چیزیں تھی، حالات تھے، ایمان کی راہ میں حالات آ رہے ہیں اور بہت کچھ حالات آ رہے ہیں، تو یہ حالات تو بتا رہے ہیں کہ یہ حالات تو ہم کو ناکام کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی خبر یہ ہے ایمان قبول کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، ایمان پر محنت کرو۔ صحابہ ایمان پر محنت کرنے لگے، اور ایمان کی محنت کی راہ میں اپنا سب کچھ لگایا، جتنا لگانے کی ضرورت پڑی لگا دیا، یہاں تک کہ مدینہ کے گھروں میں جھاڑو لگ گیا، فاقے آئے۔ قربانی دینے کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ کی زندگی اور صحابہ نے جو قربانی کی راہ بتائی، اس قربانی کے اس رخ پر جانا۔ آج ہمارا تمہارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھ کے چل رہے ہیں، حالات کو دیکھ کے چل رہے ہیں ہم لوگ۔ صحابہ نے حالات کو دیکھ کر نہیں چلا، آپ صحابہ کو دیکھیں گے حالات کو دیکھ کر نہیں چلے، اللہ کے دین کے تقاضے کو دیکھ کے چلے کہ اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے۔ بدر میں جب پہنچے ہیں تو بدر میں نہتے پہنچے ہیں، کوئی تیاری کر کے نہیں پہنچے ہیں، اور سامنے دشمن کا مقابلہ آیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں، تو ہم تو جاتے ہیں گھر واپس، نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا خیال ہے کہ حضور جو کہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ کا نبی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جو اللہ کہے گا، کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ صحابہ نے حالات کے مقابلے میں، حالات کے خلاف اللہ کے امر اور حکم کو پورا کیا اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ جمایا، تو پھر اللہ تعالی شانہ نے ان نہتوں کی خدا نے مدد فرمائی، اور آسمان سے اللہ تعالی نے ان کے لیے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ ہم قرآن پڑھیں
علماء کے پاس بیٹھ کے قرآن کو سمجھیں، قرآن ہماری رہبری کرے گا۔ تبلیغ میں تیسرا نمبر علم اور ذکر کا ہے۔ علم دو قسم کے، ایک تو فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم۔ یہ دونوں علم ہمیں سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ ضرورت کا علم تو فرض ہے، تاجر اپنی تجارت بغیر علم کے نہیں کر سکتا صحیح۔ اپنی تجارت میں جانے سے پہلے اسے تجارت کی لائن کا علم سیکھنا چاہیے، مسجد میں بیٹھ کر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر۔ اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جو اسے حلال اور حرام کی تمیز کرا سکے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، تبلیغ میں فضائل کا علم بھی ہے اور مسائل کا علم۔ یہ کہا جاتا ہے علم کا مقصد یہی ہے، جو ہم سنتے تھے ایک زمانے میں تبلیغ میں، کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ کہ علم کا مقصد حال کے امر کو پہچاننا۔ آدمی جس حالت میں ہے، اس حالت میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو معلوم کرنا اور اسے سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنا کام کرنا۔ ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے عالم بن جاتے ہیں تو عالم بننے کا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے عالم ہیں، لیکن بچے عالم بنے تو بچوں سے علم سیکھو۔ اپنی ضرورت کا علم سیکھو کہ میرا بچہ عالم ہے، اس عالم بچے کو کہے کہ بیٹا دکان اور کاروبار میں ہمیں بتائیے کیا اللہ کے کیا احکام ہیں، تاکہ ہماری تجارتیں صحیح طریقے پر ہوں اور ہم حلال روزی کما کر تمہیں کھلائیں۔ ہماری تجارت میں کیا کیا غلطیاں ہماری ہیں اسے بتاؤ ہمیں۔ ہاں، اس کے بعد اس کے ساتھ امت کو علم دے۔ ہم پیاسے ہیں اور ہمارے بچے کے پاس پانی اور ہم اسے پیے نہیں، وہ دوسروں کو پلاوے۔ گھر میں اگر ایک بچہ بے دوسو سی اے بن جاتا ہے تو سی اے بننے کے بعد باپ کہتا ہے بیٹا ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے، اب تم ہمارے کاروبار کی خیر رکھو اور ہمارا حساب کتاب تم لکھو۔ اس بچے کو باپ اپنے پاس رکھتا ہے کاروبار میں حساب تیار کرنے کے لیے۔ اور یہ عالم دین اللہ کے نبی کا علم لے کر آیا، اس کو کہتا ہے ماشاءاللہ تم عالم ہو گئے، اب دین کی خدمت کرو۔ دین کی خدمت تو سب سے پہلے تمہاری خدمت ہے۔ لیکن ہمارے اندر ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تبلیغ میں علم کا نمبر تو میرے لیے ہے کہ میں اللہ کے دین کا اور میری ضرورت کا علم سیکھوں، معاملات کا علم، معاشرت کا علم، ہاں معاشرت کا علم، معاملات کا دین اور عبادات کی لائن کا دین، یہ تو مجھے سیکھنا ہوگا۔ اور اس علم کی روشنی میں ہماری زندگی ہمیں لانی ہوگی۔ لوگ تبلیغ کو سمجھیں گے ہمارے معاملات سے۔ اگر ہمارے معاملات درست ہیں، ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہے، تو یہ انہیں چیلنج کرے کہ بھئی یہ زندگی تو عجیب زندگی ہے، مجھے بھی یہ زندگی چاہیے۔ نماز اپنی جگہ ہے، عبادت ہے وہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں۔ ان عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارے آپس میں بزنس اور لین دین، یہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارے نوکروں کے ساتھ، ہمارے بال بچوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رہن سہن
وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. لیکن یہ سب چیز ہمارے زندگی میں آئے گی کہ جتنا ہم ایمان پر محنت کریں گے اور ایمان میں جتنی قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو اتنی اس کے بقدر ہماری زندگی میں عبادات میں دین آئے گا. عبادات کے بعد میرے دوستو معاشرت اور معاملات کا دین آئے گا، اخلاق کا دین آئے گا. حضرت معاویہ رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ اگر دین کی محنت ہوگی، دین کی جب محنت ہوگی اور دین کی محنت ہم کریں گے تو دین کی محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے عبادات کا دین زندہ ہوگا. جیسے آج نماز زندہ ہو رہی ہے لیکن ابھی زندہ نہیں ہوئی ہے. ابھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری مسجد میں اور میرے محلے میں 100% نمازی ہیں الا ماشاء اللہ. نماز تو 100% مسلمان مرد عورتوں پر ہے، فرض ہے. ابھی تو ایک نماز کا حکم زندہ نہیں ہوا ہمارا امت میں. حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے دعوت کی محنت کے حالات اور اس کی کارگزاری بیان کی کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھر رہی ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. حضرت سنتے رہے، سننے کے بعد کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو ایک نماز کا فریضہ زندہ نہیں ہوا امت میں. آج ہمارے گھروں میں ہوگا کہ باپ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور اس کا جوان بچہ بے نمازی ہے. اس کا بھائی بے نمازی ہے. اور نماز کا چھوڑنا معمولی گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام گناہوں میں بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. ہاں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں یہی پوچھتے تھے قافلوں کو. جب ہندوستان میں صوبوں کے قافلے آتے تھے تو تمام کارگزاریاں ہوتی تھی. حضرت آنے کے بعد کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جماعتیں نکلی، مجھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کون سی بستی ایسی ہے جہاں 100% نمازی ہے؟ 100% نمازی ہماری بستیوں میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں 100% نمازی بننے چاہیے. ہمیں فکر ہونی چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ بھائی روزانہ 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے فارغ کرو اور ایک ایک گھر پر جا کر ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو ملو اور ایک ایک فرد پر محنت کرو. 7:30 کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. جب مسجد میں آئے گا 5 وقت کی نماز پڑھے گا، مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، مسجد میں میرے دعوت کے محنت کے مشوروں میں بیٹھے گا، تو پھر میرے دوستو اس کی زندگی میں محنت زندہ ہو جائے گی. لیکن مسجد سے تعلق نہیں اس کا. مسجد کی محنت کو صحیح طریقے پہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ذرا مجاہدہ. گھر گھر جانے کی طبیعت چلتی نہیں، کیوں کہ محلے والوں سے بگاڑ کر رکھا ہے. کس منہ سے جاؤ اس کے گھر؟ جس کے گھر جانا ہے اس کے ساتھ تو ہماری زندگی اخلاقی ہوگی تو جا سکیں گے. گھر گھر کی ملاقات اور گھر کے فرد ایک ایک فرد کی ملاقات. اس لیے ہمارے ہاں وقت فارغ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چلو عصر سے عشاء تک وقت فارغ کر لو. نہیں،
محلے میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ملنے کا جو وقت ہے اس وقت کو فارغ کرو، وہ گھر کب ملیں گے؟ اپنے اوقات، اپنے کاروبار کو اس میں سے، کاروبار سے ایسا وقت نکالو اس کو ملنے کا وقت، اس کے گھر ملنے کا وقت، گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ہم بات کریں 6 نمبروں کے درمیان میں، اور ہر نمبر کی فضیلت سمجھائیں کہ بھائی نماز پڑھنے پر اللہ روزی کی تنگی دور کر دے گا میرے بھائی، جس میں ہم پریشان ہیں۔ نماز پڑھیں گے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت کر لیں گے ہماری۔ ہم نماز کی پابندی کریں گے اللہ ہمیں نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دے گا قیامت میں، اور نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارے ہر مشکل کا حل تو نماز ہے۔ فلسفے نہیں بنائے بیان کرنے، فضائل کو اتنا بتاؤ کہ اس کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جماعتوں میں جوان بچے نکلتے ہیں اور جوان بچے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اور تعلیم کے حلقوں میں جب وہ بات آتی ہے حضرت شیخ کی کہ بھائی مسواک کرنے سے 70 نمازوں کا ثواب، 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسواک کرنے سے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماوے گا۔ یہ فضائل 2-3 مرتبہ جب بچے سنتے ہیں تو ان کے جیب میں مسواک آ جاتا ہے۔ فضائل کا علم یہ میرے دوستو ایمان کے لیے میرے دوستو پانی ہے۔ ایمان میں ترقی ہوگی فضائل کا علم اور فضائل کی تعلیم میں جتنا ہم اہتمام سے بیٹھیں گے، اہتمام سے بیٹھنا، عظمت سے سننا، اس نیت سے سننا کہ اللہ تعالی شانہ اپنے نبی کی حدیثوں کا نور اور اس کا یقین میرے دل میں اتار دے۔ آدمی یقین کی بنیاد پر چلتا ہے۔ جس کاروبار میں 2 روپے ملنے کا یقین ہوتا ہے تو کاروبار کرے گا، اور جس کاروبار میں یقین نہ ہو تو کبھی قریب بھی نہیں جائے گا اس کے۔ ہاں، یہاں سے میرے دوستو اسٹیشن جانا ہے نا، اسٹیشن، اور اسٹیشن کا راستہ آدمی نے نہیں دیکھا، کسی کو پوچھے گا کہ بھائی اسٹیشن جانا ہے کون کا راستہ کیا ہے، تو پھر کہے گا تو یقین نہیں ہوگا، وہ کہے گا یوں، لیکن یقین نہیں بنا، قدم نہیں اٹھائے گا۔ اور جب یہ کہے گا بھائی بالکل یہ قریب ہے اسٹیشن، یہاں سے سیدھے جاؤ گے اسٹیشن پہنچ جاؤ گے، تو اندر یقین ہوگا تب قدم اٹھے گا۔ پھر آگے جا کے پھر 2 راستے آئے، اب پھر ذرا اندر گڑبڑ ہوگی، کون سے یوں جاؤں، پھر اٹھ جائے گا۔ یقین میں کمزوری آئی اب، پھر پوچھے گا بھائی اسٹیشن جانا ہے دانی جانب یا بائیں جانب، وہ کہے گا بھائی دہلی جانب ہے، یہ اسی طرح اسٹیشن، اب جائے گا۔ تو دنیا کے کاموں کو بھی ہم بغیر یقین کے نہیں کرتے، تو دین پر کیسے بغیر یقین کے چلے گا یہ؟ فضائل کی تعلیم بڑی اہمیت رکھتی ہے، بلکہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو فضائل اترے، مسائل تو مدینہ میں جا کے آئے۔ ایمان بنایا، مکی زندگی میں ایمان بنا اور نماز بنی۔ نماز دیکھو ہمارے عزیز عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے، ایمان وہ جو صحابہ والا ایمان مانگو اللہ سے۔ بھائی صاحب کہتے تھے اللہ سے مانگو، کیا مانگو کہ اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا وہ ہم کو بھی دے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ ایمان و یقین، ایمان بالغیب، آنکھوں دیکھی کا انکار
اور نبی کی خبر پر یقین. حیات صحابہ آپ پڑھو گے نا، اس میں حضرت نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ بیوی نے دیکھا کہ میاں دوسری اس کی بیوی کے پاس ہے، اور وہ غصے میں آئی اور کہا کہ کہاں تھے؟ کہیں نہیں تھے. دیکھ میں قرآن پڑھتا ہوں. وہ اشعار عربی کے اشعار پڑھے اور کیا قرآن پڑھتا ہوں دیکھ. تو بیوی نے مان لیا، اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا کہ ٹھیک ہے. آنکھوں دیکھی کا انکار، آج ہمارا آنکھوں دیکھی کا انکار مشکل ہے. اور جب تک آنکھوں کی نظر کو آدمی جھٹلا کر غیب کو دل میں نہیں اتارے گا، وہاں تک اس کے ایمان نہیں بنے گا. کلمے میں تو پہلے لا الہ ہے، پھر الا اللہ بعد میں. ہم نے الٹا کر رکھا ہے. کہنا تو یہ چاہیے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا. یہ کلمہ صحیح ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی کرتے ہیں مگر الٹی بات کرتے ہیں. اللہ کرتے ہیں مگر کیا؟ کہ مگر دکان کے بغیر کیسے کرے گا اللہ میاں؟ اعوذ باللہ. اسباب کا انکار نہیں ہے، لیکن اسباب کو ارباب بنانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ جو اسباب کو چھڑوایا جاتا ہے کہ بھائی تبلیغ والوں کی بات تو بہت اچھی ہے، باقی کہتے ہیں نکلو، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہی تو سمجھ نکالتے تمہیں. جو وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں تبلیغ والوں کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں نکلو، یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ نکلنا اسی لیے کہ سب کو نکالنا ہے اندر سے. جس دکان پر بیٹھے بیٹھے اس کا یقین دل میں آ گیا ہے، اس دکان کو چھوڑے بغیر اس کا یقین کیسے نکلے گا؟ تالاب میں پانی پیا، تالاب میں ڈوبے اور پانی پی لیا ہے. اب پانی نکالنے کی تو اس کو تالاب سے باہر نکلنا پڑے گا. بھائی نہیں، یہی الٹا کر دو، کیسے ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر بھی یقین بن جائے، ایسا کرو، بتاؤ کچھ نہ ہوگا. جہاں بگڑے ہو وہاں بنو گے نہیں. ہم تو بگڑے ہیں دکانوں پر، کاروبار میں رات دن محنت کرتے کرتے، اور اسی کے بولتے بولتے ہمارا یقین اندر سے بگڑ گیا، فاسد ہو گیا ہے. حاجی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے آج مسلمانوں کے دل خدا کے غیر سے متاثر ہے. ان کے دلوں میں خدا کے غیر کا تاثر ہے، وہ نکلتا ہی نہیں ہے. پیٹرول والوں کے پاس پیٹرول کا تاثر ہے، حکومت والوں کے پاس حکومت کا تاثر ہے، اور تاجروں کے دل میں اپنی تجارت کا تاثر ہے، وہ نکلا ہی نہیں ہے. یقین کیسے بنے گا؟ بار بار نکلنا، اور نکلنا برائے اعمال، نکلنا برائے نکلنا نہیں. اس میں بہت سے آئے ہوں گے جوڑ میں، لیکن ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں جوڑ کچھ دیکھنے آئے ہوں گے. جوڑ میں آنے کے معنی یہ ہیں کہ جو ہمارے بڑے ہم سے محنت چاہتے ہیں، قربانی چاہتے ہیں، ہم اس پر کیسے آئیں، ہماری محنت صحیح ہو. روزانہ کی ملاقات ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کا ایک کام ہو جائے. اپنے اوقات میں سے فارغ کرنا. یا تو فارغ وقت بھی نہیں دیتے ہم تو، اور دکان اور کاروبار میں سے اللہ کے دین اور ایمان کی محنت کے لیے وقت کو فارغ کرنا اور پھر محنت کرنا. ایک مسلمان، ہم اور آپ اپنے محلے کے مسلمان کون ہیں ہم نہیں پہچانتے.
جہاں ملاقاتوں میں جا کے ان کو پہچانتے ہیں، یہ ہاں اس سے چاہ میں لگائے، اس نے چلہ لگائے، اور اس کے پاس ایمان ہے، اس کا چلہ نہیں لگایا، چاہ میں نہیں لگایا، ایمان، وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ اس ایمان والے کی ملاقات دو اپنے محل میں، جس کے پاس اس کے گھر جا کے ملو گے اور اس کے پاس بیٹھو گے تو اب اس کا تاثر یہ ہوگا، یہ مجھے ملنے آئے ہیں۔ مسجد میں جو بات سنتا تو کیا سب کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا ہی نہیں کہتا، سب کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے گھر جاؤ گے تو، اب گھر جاؤ گے تو وہ یہ کہے گا مجھے ملنے آئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنے بھائی کی ہمدردی، اپنے بھائی کی ہمدردی سوچے آدمی کہ میرا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ حضرت مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے اکرام مسلم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کریں، من حیث المسلم، مسلمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے، چاہے اس کی زندگی کیسی بھی ہے، اس میں ایمان ہے، اس لیے مجھے اس کے پاس اس کا اکرام کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی دل میں قیمت رکھنی ہے۔ میرا بھائی ہے، ایمان والا ہے، اس کے پاس ایمان وہ ایمان ہے جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، وہ کلمہ ہے اس کے پاس۔ یوں ملنے جاؤ، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی عظمت دل میں ہو، اور اس کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، ہاں، اور یہ یقین ہو میں جاؤں گا خدا اسے ہدایت دے گا اور یہ نماز پڑھے گا، دیندار بن جائے گا، تو یہ اس کا پورا ثواب اللہ مجھے بھی دے گا، میرا کاروبار ہے۔ پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ محنت کرنا، ایک ایک گھر پر، اور ہر مسلمان کو سلام کرنا اس کا حق ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ ملے تو اس کو سلام کرے۔ ہم سلام کرتے کس کو؟ پہچان والوں کو۔ اپنے محلے کے نوجوان بیچارے جو بیچارے کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم سلام کریں تو ان کو یہ کہ مجھے مولوی صاحب، حاجی صاحب مجھے سلام کر رہے ہیں۔ جس کو تم ہفتے میں 7 مرتبہ اپنے محلے سے نکلتے ہوئے سلام کرو گے، اب ہفتہ واری کش میں جب اس کے گھر جاؤ گے نا تو وہ اوپر سے دیکھ کر کہ ہاں بھائی صاحب آؤ، اور جس کو تم نے کبھی سلام ہی نہیں کیا اور اس کے پاس ہفتہ واری کش میں جاؤ گے تو اوپر سے دیکھ کے کہے گا کہہ دو کو نہیں ہے۔ لیکن 7 مرتبہ ہفتے میں ملا ہوں، سلام کر رہا ہوں، راز میں کیا بھائی خیریت تو ہے؟ اپنے بھائی کی خیریت تو پوچھو، اللہ کے لیے پوچھو۔ جس سے تم نے 7 مرتبہ ہفتے میں سلام کیا، خیر و خبر پوچھی، اب اس کے پاس تم گھر پر جاؤ گے، عمومی کش میں وہ گھر میں ہوگا تو تمہارے پاس اتر کر آئے گا۔ ہم تو پہچانتے نہیں اپنے محلے کے لوگوں کو، ہمارا حال یہ ہے۔ یہ گھر گھر کی ملاقات یہ بڑی مؤثر میرے دوستو ہے، اور ہمارے لیے بڑی ترقی کا راستہ ہے۔ ہمارے لیے ہمارا ایمان، اصل تو ہمارا ایمان بنانا ہے، اور اس دنیا کا تعصب دل سے نکالنا ہے۔ محلے میں گھر گھر پر جب جاؤ گے تو محلے میں تو میرے دوستو تاجر بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، ہر لائن کے لوگ ہوں گے محلے میں تو، اور سب سے جب ملو گے تو میرے دوستو مالدار کے پاس جاؤ گے تو اس کے مال کا تعصب نکلے گا تمہارے دلوں سے۔ حکومت کا کوئی آفیسر ہے، اس کی ملاقات کے لیے جاؤ گے تو اس کا تعصب دل سے نکلے گا، اور اس کے سامنے تم دین اور آخرت کو بول رہے ہو، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک دکاندار اور مالدار کے گھر تم گئے ہو اور کہتے حاجی صاحب مال سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا تو چھوٹنے والی ہے، موت کے بعد تو کام آنے والے اعمال ہیں، تو آپ نے اس کے سامنے اس کی پوری دنیا کی نفی کی، آپ کے اندر سے وہ تعصب نکلے گا۔ پہلے تو یہ گھر گھر کی ملاقات ان کے لیے تو دوسرے درجے میں، پہلے تو ہمارے لیے ہے۔
ہم گھر گھر میں ہر لائن کے لوگوں کے پاس جا کر جب اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، آخرت کو بولیں گے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے بننے کی دعوت دیں گے، تو میرے دوستو ان سب کی نفی اور تاثر ہمارے دل سے نکلے گا، ہمارا ایمان بنے گا، ایمان میں طاقت پیدا ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، صحابہ سے فرمانے حضور، تو ہم کو کتنا تازہ کرنے کی ضرورت ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بول کو کثرت سے بولو۔ گھر گھر جانا اور پابندی سے وقت نکالو، اپنے محلے میں اور پوری دعوت دینا اور پوری بات سمجھا کر اسے مسجد میں لانے کی فکر کرنا۔ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارا فکر ہونا چاہیے۔ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام کش بھی ہو رہا ہے، بس یہ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم صحیح کش کر رہے ہیں، فکر کے ساتھ کر رہے ہیں؟ گشت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں اللہ بہت بے نمازی ہیں، اللہ انہیں نمازی بنا دے، انہیں تیز دین کی محنت پہ ان کی جان مال لگا دے، اللہ امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، اور ان کی جان مال اور صلاحیتوں کو تو اپنے نبی والے مقصد پہ لگا دے۔ محنت کے بعد مانگنا ہے۔ کھیتی کا کسان پہلے محنت کرتا ہے زمین پر، اور زمین پر محنت کر پھر اللہ میاں میری کھیتی میں برکت دے۔ یہاں بھی تھکانا، حضرت مہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی سے فرمایا کرتے تھے دن میں تو تھکا دینے والی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تھک جاؤ، اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گداگروں کی طرح خدا کی خوشامد کرو۔ گداگر گداگر گھر پر بھیک مانگنے کے لیے جو لوگ بچے جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، ہاں ان سے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ان کو جب تم کہتے چلو تو وہ جاتے نہیں ہیں، وہ اور خوشامد کرتے ہیں، ارے دے دے، اللہ تیرے بچوں کو زندہ رکھے، خوش رکھے۔ ہاں وہ کہیں چاہتے نہیں ہو تو اور پیر پڑ جاتا ہے، ارے دے دے۔ وہ اتنی خوشامد کرتا ہے کہ خوشامد کے بعد وہ غصے میں آنے والا بھی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ لے جا۔ گشت کیا ہے؟ گشت مسلمان کی خوشامد کرنا اللہ کے لیے ہے۔ بات کیسے کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا، اپنے کو نیچا کرنا، اپنے کو چھوٹا قرار دے دینا، اور اپنے بھائی کی ہمدردی میں اس کے ساتھ لجاجت سے بات کرنا۔ اتنی لجاجت اور اتنی میرے دوستوں بھی خوشامد کہ اسے بھی شرم آ جائے کہ یار میرا بھائی میری کتنی خوشامد کرتا ہے، اور کہے کہ بھائی چلو میں چلتا ہوں۔ تقریر کرنے کا نام گشت نہیں ہے، خوشامد کرنا۔ حضرت مرزا فرمایا کرتے تھے ان گداگروں سے سیکھو، تشکیل میں خوشامد ہے، ہر چیز میں۔ ہاں ہمارے بیچ میں ایک مرتبہ ہم کو لے کے بیٹھے اور مذاکرے کے بعد کہتے یہ زندگی سیکھنی، اب اس کے لیے کون جائے گا 4 مہینے؟ بولو ہم کو اب جاؤ 4 مہینے سیکھنے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں بھائی اس جماعت اس راستے میں تو جو آدمی اپنے آپ کو نیا سمجھ کر چلتا رہے گا، میں تو نیا، مجھے تو آتا نہیں، میں تو سیکھنے والا ہوں،
سیکھنے کی نیت سے جو چلے گا وہ ترقی کرے گا. اور جس نے سوچا میرے تو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 4 مہینے یا 6 مرتبہ 7 مہینے لگ گئے, میں تو کام جانتا ہوں, گیا وہ. یہ تو نبی والا کام ہے, معمولی کام ہے. وہ اخلاق, وہ ہمدردی, وہ خیر خواہی کا جذبہ, وہ اپنے آپ کو چھوٹا قرار دے کر اپنے بھائی کو بڑا بنا کر اس سے بات کرنا, یہ میرے دوستوں بڑی پتا ماروں کام ہے یہ. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں خصوصی ملاقاتوں میں تو کم, عمومی گشت زیادہ کرو, اس میں ہے مجاہدہ. عمومی گشت کے معنی کیا ہے؟ ایک ایک فرد امت کے پاس جانا اور جا کر اس کی خوشامد کرنا. اتنی خوشامد کرو کہ اللہ کو بھی رحم آ جائے اور وہ بھی تمہاری سن لے. روزانہ کی محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور محنت کو پابندی سے کرنے کی ضرورت ہے. روزانہ کی پابندی محنت کی. استقامت کے ساتھ کسی عمل کو کیا جاتا ہے تو اس کا نفع اور فائدہ اس کو ملتا ہے. استقامت, اللہ نے نبیوں سے بھی کہا فاستقیم, جیسا آپ سے کہا جا رہا ہے اسی پر جمے رہیے. ہاں, تبلیغ کا کام کبھی کیا کبھی نہیں کیا وہ تو ٹھیک ہے, ثواب مل جائے گا, باقی کام تو نہیں ہوگا. پابندی روزانہ کے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے اللہ جتنی توفیق دیں اس کو مسجد کو دیا جائے, اور مسجد کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو لگایا جائے, اور ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانے کی محنت کی جائے. مسلمان بگڑتا ہے فرصت میں, کوئی کام ہی نہیں ہے. اور بیکار آدمی جو ہوتا ہے, بیکار آدمی, وہ بیکاری میں میرے دوستوں کی زندگی بگڑتی ہے. کام والے کو تو کام فرصت گالی دینے کی. ہاں, حضرت معیشت یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جتنے جھگڑے لڑائیاں اور خرابیاں آ رہی ہیں وہ فرصت کے وقت میں ان کے بیٹھکوں سے آ رہی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جو بڑے مالدار ہیں وہ تو ان کلبوں میں جاتے ہیں, کلبوں میں جمع ہوتے ہیں, وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں گھنٹوں پر. اور تاجر لوگ ہوٹلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں آپس میں, اور کسان لوگ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ کر وہیں پر پوری باتیں ہوتی ہیں سب, فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا اور فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے. وہ ایک دوسرے کی تو غیبتیں اور ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنے کے بعد پھر میرے دوستوں وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کے گھروں پر اور ان کے دوستوں میں تو ہمارے بارے میں فلاں یوں بات کہہ رہا تھا, اب لڑائی شروع ہو گئی. صحابہ مسجدوں سے جاتے تھے گھروں پر مسجد کی باتوں کو لے کر, اور ہم بازاروں سے جاتے گھروں میں بازاری والی زندگی لے کر. ہماری بیٹھکوں سے تمام خرابیاں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں, ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے, آپس کی دشمنی اور عداوتیں آ رہی ہیں. حضرت فرماتے تھے صحابہ کا وقت 3 جگہ لگتا تھا. ایک تو اپنی حلال روزی کمانے میں, مسلمان کو حرام کے قریب نہیں جانا چاہیے. اللہ نے مسلمان کی روزی اور ہر انسان کی روزی حلال طے کر رکھی, حرام نہیں رکھی. وہاں سے طے حلال ہے. حلال روزی کمانے کی فکر کرنی چاہیے اور اسی کے اسباب اختیار کرنے چاہیے. رزاق تو اللہ ہیں, روزی وہ دینے والے ہیں. ہاں, حضرت علی کا واقعہ ہے کتابوں میں. ایک مرتبہ جا رہے تھے, راستے میں مسجد آئی, دیکھا کہ نماز پڑھ لوں, تو دیکھا کہ کوئی گھوڑا ہے تو گھوڑے کو کہاں رکھنا. تو ایک شخص کھڑے تھے مسجد کے باہر, اس سے کہا کہ میرے گھوڑے کو سنبھالو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اس کو دے کے آپ نماز پڑھنے چلے گئے. نماز پڑھنے چلے گئے تو
پھر نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو دل میں ایک بات آئی کہ بیچارے نے میرے گھوڑا سنبھالا ہے، میری مدد کی ہے، چلو اس کو 2-4 درہم میں اس کو دوں گا، دیا۔ یہ سوچتے سوچتے باہر آئے تو دیکھا تو باہر تو گھوڑا بھی نہیں ہے، آدمی بھی نہیں ہے، اور وہ گھوڑے کی لگام وغیرہ جین لگام لے کر چلا گیا، گھوڑے کو چھوڑ دیا اور بازار میں بیچ کے چلا گیا۔ حضرت علی آ کے دیکھا تو گھوڑا تو درخت کے نیچے کھڑا ہے، آدمی نہیں ہے، اس پر جن بھی نہیں ہے، لگام اور جن نہیں ہے۔ تو بازار میں گئے اور بازار میں جا کر دکان پر کھڑے ہوئے تو دکان میں ان کی وہ لگام اور جن موجود تھا۔ اس کو پوچھا کہ بھائی اس کی کیا قیمت لوگے؟ تو جتنے طے کیے تم 4، اس نے کہا 4 درہم۔ تو 4 درہم دیے، اپنی لگام وغیرہ لے لی، اور لینے کے بعد آدمی نے جلدی کر دی، اگر تھوڑی صبر کر لیتا تو 4 درہم تو مجھے دینے ہی تھے، حلال کے مل جاتے، اب حرام کا لے کے گیا۔ ہم کو شیطان یوں ہی پھانستا ہے جلدی کروا کر، ہاں کرنا پڑتا ہے مولوی صاحب، تو حلال کیا ہے، حرام کیوں کرتا ہے؟ تیری مقدر کی روزی تو تجھے ملنی ہے۔ حرام کی کمائیاں پیٹ میں جانے کے بعد انسانوں کو گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بچے مانتے نہیں ہیں، تو بچے کہاں سے مانیں گے؟ پیٹ میں کون سے لقمے گئے ہیں؟ اور بچہ تیری مانے تو اللہ کی نہیں مانتا، تو تیرا بچہ کیسے مانے گا؟ اب ہم اللہ کی مانیں، اللہ کی مان کر پھر اللہ کی کہیں گے تو بچے سنیں گے۔ اب ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہم تو ماشاء اللہ ولی بن گئے۔ میرے بھائی، دین تو صبح سے اٹھ کر شام تک کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں دین ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری بول چال، ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، یہ تو میں 200 محنت سے ہوتا ہے۔ اور بار بار جو 4 مہینے لگانے گے، ہمارا حال کیا ہے کہ 7 مہینے کی جماعت میں جائیں گے بھی 4 سال تک چلا ہی نہیں لگائیں گے، تو یہ تو کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ سال لگا لیا، اب سال لگانے کے بعد 3 سال 4 سال چھٹی۔ ہر سال ہمارا وقت پابندی سے لگنا چاہیے، اس کے ساتھ سال لگے۔ مہینے کے 3 دن پابندی سے لگنے چاہیے وقت ٹائم کے ساتھ۔ روزانہ کی ہماری ملاقاتیں گھر گھر کی ہماری خود کی پابندی سے ہونی چاہیے، اس سے ہمارا ایمان بنے گا، ہمارے ایمان کو پانی پہنچے گا، اور ہماری ایمانی روحانیت اور اللہ کا تعلق بے دو سے بڑھے گا، اور ہمارے محلے والوں کے لیے نمونہ بنے گی، جو نمونہ بننے کے بعد ان کو بھی دعوت میں آنے کی جب ترغیب بنے گی۔ پھر ہم اللہ کے بندے بن کر بال بچوں کے ساتھ رہیں گے نا، تو پھر ہماری بات کو سنیں گے۔ ہم تو حاکم بن کر گھر میں رہتے ہیں، اللہ بن کے نہیں رہتے۔ پانی تلے ڈال بندہ بن کے رہے تو بیوی کا حق ادا کریں، اللہ کا بندہ بن کے تو بچوں کے حقوق ادا کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ زندگی اپنے اندر لانے کی محنت کا نام تبلیغ ہے۔ ہماری زندگیاں اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اللہ سے اتنا تعلق ہو کہ اللہ کے گھر میں جانے کی طبیعت چلنے لگے کہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق، اور اللہ کے رسول کی محبت، اور اسی محبت کی وجہ سے ہم اپنے بال بچوں سے ہم محبت کرنے والے بنے، اور محبت کے ساتھ انہیں دین کی بات سمجھائیں۔ اپنے نوکروں کو ہم محبت سے سمجھائیں بات، اور پھر
محنت کے بعد پھر اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے دعاؤں میں لگنا. دعوت اور دعا دونوں ساتھ ہیں میرے دوستوں. لیکن یہ چیز محنت سے آتی ہے میرے دوستوں, قربانی سے آتی ہے. ہاں, صحابہ کو جو کچھ ملا وہ قربانی سے ملا. اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنے آپ کو انہوں نے چلایا. ہاں, اور اپنے آپ کو حالات سے دو چار ہونے پر گھبرائے نہیں وہ, اور محنت کو نہیں چھوڑا. حالات آتے چلے گئے, وہ جھیلتے گئے, صبر کرتے گئے, اور اللہ سے امید کرتے گئے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا. اس میں بھائیوں یہ ایک محنت ہے. اس محنت کو سمجھنا اور اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنا, اور ہمارے بڑے جیسے کہہ رہے ہیں اس طرح کرنا. اب یہ مسجد وال جماعت کی محنت بزرگوں کی طرف سے ہمیں کہی گئی ہے کہ بھئی ہمارا ہر ساتھی اپنی ذات سے مشورے میں بیٹھ کر محلے کی محنت کی ترتیب سوچ کر سمجھ کر اپنے اوقات کو محلے کے گھر گھر پر جا کر محنت کر کے ہر محلے کے ایک ایک فرد کو محنت کا میدان بنائے. ہاں, اپنے محلے سے اپنے ساتھ نئے ساتھی کو مہینے بھر کی محنت میں اپنے ساتھ 3 دن کے لیے تیار کیا جائے. مسجد وال جماعت کے تمام ساتھی مل کے 3 دن لگا دے, یہ نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے مسجد وال جماعت کا ہر ساتھی 27 دن اپنی مسجد کے اطراف پر محنت کر کے اپنے ساتھ 10 نئے ساتھیوں کو تیار کر کے جماعت بنا کر پھر جائے. نئے ساتھیوں کو لے کے جب چلو گے نا تو پھر میرے دوستوں محنت سمجھ میں آئے گی. اور سب پرانے ایک ساتھ ہماری مسجد سے جماعت جاتی ہے مہینے میں ایک, وہ سب چلے گئے. 15 ساتھی جماعت ہے, چاچا میں لگائے ہوئے ہیں, اور وہ تمام ایک آپس میں چلے جاتے ہیں. اب میرے دوستوں نئے ساتھی ساتھ ہوتے ہی نہیں تو محنت کیسے کریں گے. اپنے محلے میں میرے دوستوں سوچ سمجھ کر محنت کرنا. ہمارے محلے میں کون سے طبقے کے لوگ ہیں, اور وہ ان کے نکلنے کا کہاں, ان کے لیے نکلنے کا آسان راستہ کب ہے. ہم اس اعتبار سے اپنی جماعتیں بنائیں, اور ہر مہینے کے 3 دن کی جماعت بنا کر ہم نئے لوگوں کو لے کر نکلیں. روزانہ, ماہانہ اور سالانہ یہ ترتیب قابو میں لانے کی ضرورت ہے. روزانہ مسجد اور جماعت کے اعمال, گھر کی ملاقاتیں, مسجد کی تعلیم میں اہتمام سے اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھنا, اپنے گھر والوں کو پابندی کے ساتھ روزانہ وقت کی تعین کے ساتھ تعلیم گھر کی ہم خود کریں اور شریک ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. اور روزانہ کی ملاقاتوں میں جانا, یہ ہماری خود کی پابندی, ہماری ضرورت سمجھ میں کرتے ہیں. اپنے معمولات کا اہتمام, نماز کی پابندی با جماعت, یہ روزانہ کے اعمال ہیں, اس کو ہمیں کرنا ہے. انفرادی دعوت, اجتماعی بے دوستوں دعوت, ہر لائن سے ہماری مسجد میں جماعت ہے تو اس جماعت کی نصرت بھی ہمارے ذمہ ہے. نصرت کے معنی کھانا کھلانے کا نہیں ہے, کھانا تو اخلاق ہے. نصرت کے معنی ان کے اعمال میں شریک ہونا اور نقد جماعت نکالنے کی محنت میں لگنا ان کے ساتھ. ہمیں پتا ہے ہمارے محلے میں ہمارے 3 ساتھیوں پر محنتیں ہوئی ہیں. نقد جماعت, ہر جماعت سے نقد جماعت نکلے, 3 دن کی چلے کی جماعتیں نکالنا. ہاں, اور جماعت کو سونگنا, جماعت کیسی ہے اس کو سونگنا, اور ان کے ساتھ اس لائن سے بھی محدود آگے کی ترتیب بنانا. روزانہ کی محنت
महीने के 3 दिन का एहतिमाम पाबंदी के साथ, हाँ, और अपने साथ महीने में 3 दिन की नए साथियों की जमात बनाकर निकलना, और साल का कम से कम चिल्ला या 3 चिल्ले या अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे, लेकिन हमारे साल का चिल्ला नाका नहीं होना चाहिए। ये नहीं साल लगा लिया अब 5-6 साल छुट्टी, इससे तो साल का चिल्ला अच्छा है। 4 महीने इस साल लगाए और आइंदा साल चिल्ला भी गायब, तो इससे तरक्की नहीं होगी। कुर्बानी में बढ़ना घटना नहीं चाहिए। अपने आप को हर साल के हजरत जी के बारे में सुना, हजरत रहमतुल्लाह अलैह आखिरी दिनों में काम करते थे अपने दोस्तों साथियों को कि भाई अब तो हर मुसलमान से दीन की मेहनत के लिए 4 महीने मांगो, कि हर साल 4 महीने लगाएं। तो हम तो पहले होंगे हमारे साथी जो काम करने वाले हैं, कि हमारे साल के 4 महीने का निजाम बने। 8 महीने तो दुनिया के कारोबार के लिए काफी हैं, हर साल 4 महीने और 4 महीने की जमातें बनाएं अपने साथ नए नए साथियों की, अपने मोहल्ले के साथियों पर मेहनत की जाए। ये जब आप हर रोज की घर की मुलाकातें करोगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे मोहल्ले में कैसी कैसी सलाहियत के लोग हैं। और मोहल्ले के एक एक फर्द से तुम्हारी मुलाकात होगी, पहचान होगी। हाँ, फिर उनको सलाम करोगे अपने मोहल्ले वालों को, उस सलाम जिंदा होगी, हक अदा होगा। मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक में ये हक बताया जा रहा है कि उसके मुलाकात हो तो सलाम करो, अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाओ, अगर उसका कोई तकलीफ आ गई तो उसकी ताज़ियत करने जाओ। ये सब है मेरे दोस्तों, ये सब अगर हमारा फारिग वक्त अगर हमारा हम मस्जिद को देंगे तो सब चीजें जिंदा हो सकती है। अब तो हम तो अपने मुसलमान भाई का हक अदा नहीं करते, जिसमें कुछ खर्चा नहीं है, तब भी सलाम नहीं करते। और जो आता है, जो आदमी दिन भर में 20 आदमी को सलाम करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसा तो कहते थे, घर में जाते हुए और घर से बाहर निकलते हुए आदमी अगर सलाम करके घर में दाखिल हो और सलाम करके घर से निकले और अल्लाह का नाम लेके घर में दाखिल हो और अल्लाह की तस्बीह के बाद निकले, तो अल्लाह उस घर वालों के लिए खैर और बरकत के दहाने खोल देता है। तो अपनी जिंदगी को मेरे दोस्तों हमारा माशा सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे घर में कोई आए तो हमारे घर से कुछ लेके जाए, सुन्नत वाली जिंदगी। सुन्नत वाली तो सादगी, जिंदगी में सादगी लाओ, सादगी। बहुत हो गए, बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हाँ अब पीछे आने की जरूरत है। अल्लाह के नबी की जिंदगी सादा थी और आप सादगी वाले थे। हाँ, दुनिया के खजानों की चाबियां अल्लाह ने आपको देने का हुक्म किया, मुझे नहीं चाहिए। नबी का जिंदगी का रास्ता तो ये है, खाने में सादगी, कपड़ों में सादगी, घरों में सादगी, इनमें सादगी क्या की जाए। माल अल्लाह ने दिया है तो माल हुजूर खर्च करने नहीं दिया। माल का हिसाब होगा मेरे भाई, मैंने माल दिया। इसराफ से बचना चाहिए, तब्दील से बचना चाहिए, तरफ से बचना चाहिए। जो माल अल्लाह ने दिया वो तो दीन पे लगाने के लिए दिया, अल्लाह की मखलूक पर लगाने दिया, उसमें लगाओ। जरूरत का घर बनाओ, जरूरत के लिए राहत आराम, अपनी जरूरत उसके एतबार से आदमी अपने घर को बनाए, उसमें लिबास सादा रखे। लिबास तो पहनने के लिए, अपने जिस्म को छुपाने के लिए, लिबास दिखाने के लिए थोड़ा है, पहनने के लिए। अपने खाने और पीने को सादा बनाया जाए।
मोहल्ले वालों को खिलाओ पिलाओ और दीन समझाओ, उन्हें पूछा उन्हें मालूम करो। अल्लाह ने दिया तो खर्च करो, अल्लाह के नाम। जो जितना अल्लाह के नाम पर अल्लाह के लिए सदका करेगा, क़यामत में अपने सदक़े के साए में होगा। हमारे अंदर दिन ब दिन आखिरत का फिक्र, आखिरत की रग़बत है कि मेरी आखिरत बने, मेरा हाथ है आखिरत में पहुंचा दो ताकि मेरे काम आए। अल्लाह के नाम पर खर्च करना, जरूरतमंदों की जरूरतों में काम आना। जो अल्लाह के बंदों की जरूरतों में काम आता है ना, अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी करता है। तो हमारा रुख दुनिया से आखिरत की तरफ आ जाए, हमारा रुख चीजों से आमाल की तरफ आ जाए और हमारा रुख मखलूक से खालिक की तरफ आ जाए। इस बारे में रोजाना सोचना चाहिए मेरा रुख कहाँ जा रहा है। कुर्बानी इतनी बढ़ाओ कि उस कुर्बानी के जरिए दुनिया की रग़बत दिल से निकल जाए और आखिरत की रग़बत हमारे दिल में आ जाए। और हम अल्लाह के बंदों के अंदर अल्लाह के लिए जीना सीखें। मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह के लिए है, जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए, कमाना भी अल्लाह के लिए, खर्च करना भी अल्लाह के लिए। ये मेरे दोस्तों जिंदगी में ये चीज लाने से आएगी। हमारी मंजिल तो ये है, हम आखिरत वाले बने, दुनिया वाले नहीं। दुनिया वाले बनने के बाद मरना तो है ही, छोड़नी है उसे, और आखिरत में जाकर कहीं नहीं जाना, वहीं रहना है। वो हमेशा की जिंदगी है, जन्नत की नेमतें हमेशा की नहीं मिलेंगी। अपने बच्चों के सामने जन्नत को बयान करो, घर में इतना बयान करो कि बच्चे कहने के अब्बा जन्नत में कब जाएंगे। हाँ, जैसे दुनिया की बातें करते हो ना, तो बच्चे वही कहते हैं कब जाएंगे लाहौर। ठीक है, जो अपनी इबादत में आदमी लगता है, लेकिन मेरे भाइयों सबसे बड़ी बात हमारी जिंदगी में फराइज को जिंदा करने की जरूरत है। इसके लिए मेरे भाइयों इल्म सीखना, अल्लाह के नबी ने हमें इल्म दिया है, हर मौके की रहबरी आपने फरमाई है और उसके एतबार से अपनी जिंदगी को हम बनाना है और अपनी औलाद की इसी एतबार से तरबियत करनी है। कुरान में अल्लाह का हुक्म है, ओ ईमान वालो अपने आप को अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। ईमान खिताब ईमान वालों का है, गैर ईमान वालों को नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, वो ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। अगर इसके बारे में फरमाते हैं कि ये जहन्नम से बचाने के क्या माने हैं, फरमाया अल्लिमुहुन्न दीन, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और खुद दीनदार बनो ताकि जहन्नम से बच जाओगे। तो हमारा ये तो दीन की मेहनत है, डॉक्टर दीन की मेहनत से दीन लाना है। माल की मेहनत से माल आता है, माल की मेहनत से माल मिलता है, डिग्रियों की मेहनत से डिग्रियां आती हैं, दीन की मेहनत से दीन आना चाहिए। इसलिए हमें अपना रोजाना हिसाब करना चाहिए कि मेरे जिंदगी में दीन कितना आया और मेरे अंदर दीन का दर्द और गम और फिक्र कितना आया। इसलिए मेरे भाइयों हमारा ये जमा होना इसके लिए ये सोचना और इसमें आगे बढ़ना कुर्बानी में और अपनी मेहनत को सही रुख पर लाने की कोशिश करना और हमारे साथियों को सही रुख पर दीन की मेहनत में लेकर चलना। नए नए साथी भी आते हैं जुड़ते हैं, वो हमसे दीन की मेहनत सही समझें और सही सीखें। हम दुनिया से जाएं तो अपने पीछे 50 आदमी छोड़ के जाएं जो अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे हो और हम अपने खबरों में मेरे दोस्तों मजे से सो रहे हो।
محنت کسی کی ضائع ہوتی نہیں اور کرتا نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن دین کی محنت کے جو طریقے اور جو اسلوب ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس پر آنا ہے، اور اس پر آنے کے لیے میرے بھائیوں آپ کی فکر کرنی ہے۔ یہ روزانہ کی محنت، ہفتہ واری، اور میرے دوستوں ہفتہ واری محنت، اور میرے دوستوں ماہانہ محنت، روزانہ محنت اور سالانہ محنت، یہ تین محنتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے نظام بنائیں اور مسلمان کو اس پر لانے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کے سے روزہ لگ رہے ہوں، ہر مسلمان کی محنت مسجد سے اس کا تعلق جڑ رہا ہو، ہر مسلمان سالانہ اپنی محنت اللہ کے راہ میں نکلنے کی ترتیب بنا رہا ہو، اور ہم اپنی قربانی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میرے بھائیوں اس کی طے کرو کہ بار 4 مہینے نکل کر اس محنت کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کو کرنا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو بعد میں کہو، پہلے لکھو، کہو کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات کو فیصلہ کرو گے نا تو پھر اللہ آسان کرے گا۔ آدمی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بے شک توفیق کس کو ملے گی؟ قرآن اللہ نے کہہ رہا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل میں تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ دل میں اگر فیصلہ ہے کہ بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اور فکر سے قربانی کے ساتھ کرنا ہے، اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اور کہیں گے کہ یار یہ تو کرسی بیٹھ کے بولتے ہیں، کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، اندر کے فیصلے پر ہوگا انشاءاللہ۔ مقامی محنت کو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں جس طرح بتاتے ہیں اسی طرح مقامی محنت بھی کریں گے، باہر کی نقل و حرکت کے لیے جو ترتیب بتاتے ہیں اس پر آئیں گے اور ایک فرد امت کو لائیں گے۔ یہ اگر میرے دوست اندر کا آج کا فیصلہ ہے، صحیح معنی میں آسمان سے اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ میرے بندے نے اپنے دل میں فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے توفیق کا دروازہ کھولے گا اور ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اگر مر گئے تو کامیاب نہیں ہوئے، ورنہ آدمی کچھ نہ کچھ کرتے کرتے ہی مرے گا۔ ہاں، دنیا بکتے بکتے مرتا ہے آدمی، دنیا بکتے بکتے مرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ آخر بولتے بولتے اللہ کو بولتے بولتے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے میرے بھائیوں دنیا سے اگر جائیں گے تو وہ ہمارا دین ملاقات کا دن ہوگا اللہ کی، اور عید کا دن ہوگا۔ مسلمان اللہ کی ملاقات کا شوق اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، موت سے محبت ہوتی ہے۔ مسلمان جتنا ایمان بنے گا دل میں اور جتنی اللہ کی اطاعت آئے گی اتنا اللہ کی ملاقات کا شوق بڑھے گا اور مرنے کا شوق ہوگا، اور مرنے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس لیے بھائی طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق دین کی محنت کو کرنا اور کریں گے، اور یہاں سے 4 مہینے